نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن کریم کی یہ جو آیتیں ہیں، اصل پچھلی آیت کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں وَإِن كُنتُم 22 نمبر آیت، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ اصل قرآن کریم کا ایک چیلنج تھا کہ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو کس میں، فی ریبن، شک میں. ریب کہتے ہیں شک کو، تو کس میں شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، ہم نے اتارا، نزلنا ہے نا، نزلتو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدینا، کس پر اتارا، علی عبدینا، اپنے بندے پر. تو اللہ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فَأْتُوا تو تم لے کر آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، یعنی قرآن کریم کی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کر بتاؤ. ایک صورت، زیادہ نہیں، مکمل قرآن نہیں، کم از کم ایک صورت بتاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ بھی مددگار ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں ان سب کو بلا کے لے کر آؤ اور بنا کر بتاؤ. اللہ خود کہتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. تو یہ قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے کہ کوئی قیامت تک قرآن جیسی کوئی ایک صورت تو کیا ایک آیت بنا نہیں سکتا، ایک آیت بھی بنا نہیں سکتا قرآن جیسی. قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے. آپ اسکول میں دیکھیے بہت ساری اپنی کتابیں پڑھی ہوگی، لیکن قرآن کیسا اللہ کا یعنی کلام اور کیسا اللہ کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو اگر آپ دکان پر بھیجو نا اور اس کو کوئی رقم دے دو کہ بھئی یہ چیز خرید کر لانا ہے، تو وہ اس کو حساب تک معلوم نہیں ہوگا کہ کتنے میں ملی اور کتنے پیسے بچے اور امی کو کیا واپس دینا ہے. لیکن اس کو قرآن پڑھنے کو اگر وہ حافظ ہیں تو ایسے پڑھے گا سبحان اللہ. کالج کا کوئی پیراگراف آپ اتنی اچھی طرح یاد نہیں رکھ سکتے ہیں جتنا قرآن انسان یاد رکھ سکتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے قرآن. یہ معجزہ ہے کہ اس جیسی فصاحت، بلاغت اور اس جیسا عمدہ کلام کوئی بنا نہیں سکتا. تو یہ اللہ نے چیلنج دیا تھا. اب اگلی جو آیتیں ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ، فَإِن کا کیا مطلب ہوتا ہے، فَإِن کا، ان یعنی کیا پڑھا تھا آپ نے، ان، اگر، بالکل بالکل. فَإِن، اگر، لم تفعلوا، یہ کام تم نہ کر سکو. یہ کام لم تفعلوا کا مطلب ہے مخاطب کا صیغہ ہے، لم تفعلوا، تم نہ کر سکو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو. اب اس کے بعد ہے وَلَن، یہ جو لن ہے نا، لن، لام نون، تو یہ آتا ہے ہرگز، ہرگز کے لیے، ہرگز نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے. اللہ یہ بتا رہے تم نے نہیں کیا یہ تو چھوڑ دو، اور تم سے ہو بھی نہیں سکتا ہے. تو تمہارا کام کیا ہے اب، فَاتَّقُوا، امر کا صیغہ، اتقا یتقی سے، فَاتَّقُوا تو ڈرو. کس سے ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرو. فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے، یعنی کس آگ سے ڈرو، التی، جس، وقودها کا ایندھن، وقودها اس کا ایندھن کیا ہے، الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ اور انسان اور پتھر ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو یہ کام، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، ہوگا ہی نہیں تم سے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، التی، اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ،
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے وقت کے اندر آگ جو جلائی جاتی تھی، یا آج بھی جیسے بڑی بڑی ڈیگے جو جلاتے ہیں یعنی پکانے کے لیے، تو چھوٹی چھوٹی چپٹیاں ڈالتے ہیں، لکڑیاں جس کو کہتے ہیں، تو وہ ڈالا جاتا ہے، یا پھر کوئلہ ڈالا جاتا ہے، تو کوئلہ ڈال کر پھر اس کو انہیں جلایا جاتا ہے۔ تو جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا، اس کا جو ایندھن ہے جہنم کو تیز کرنے کے لیے، تو جہنم کو تیز کرنے والا ایندھن اللہ نے بنایا ہے، وہ انسانوں کو ڈال کر اور پتھروں کو ڈال کر وہ ایندھن کو یعنی جہنم کو تیز کیا جائے گا۔ وہ عدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اسی قبیل کی جب ایک آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی، جہنم کا ایک پتھر، جہنم کا ایک پتھر، اب وہ پتھر ڈالے جائیں گے نا جہنم کے اندر، تو جہنم کا ایک پتھر جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا سے بڑا ہے۔ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں نا، اس دنیا سے جہنم کا ایک پتھر بڑا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جہنم کا جب ایک پتھر پوری دنیا سے بڑا ہے تو وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ ایک صحابی نے سنا، یا رسول اللہ، جہنم کا ایک پتھر پوری دنیا سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو وہاں ان کی چیخ نکل گئی اور وہیں پر وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی انہیں کلمہ پڑھایا۔ تو انہوں نے اسی غشی کی حالت میں کلمہ پڑھا اور وہی ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے خوف نے اس کے دل کے دو ٹکڑے کر دیے، جہنم کے خوف کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، دخل الجنہ، یہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ وبشر الذین آمنوا، وبشر، اور خوشخبری دیجیے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے جس کے اندر ہم نے پڑھا نا کہ جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن جو ہوگا وہ انسان اور پتھر ہیں، تو یہاں ہم کو یہ اللہ سے مانگنا چاہیے اس آیت پر رک کر کہ اللہ ہم جہنم کا ایندھن بنے، اس سے حفاظت فرما۔ اللہ جب تو نے آپشن رکھا ہے کہ جہنم کو تو انسان اور پتھروں سے بھر دے گا، تو ساری جہنم کو پتھروں سے بھر دے، ساری جہنم کو پتھروں سے بھر دے، لیکن انسانوں کو محفوظ رکھ۔ آج تک جو کفر پر چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن آئندہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان بغیر کلمے کے جائے، اس سے حفاظت فرما۔ اور اب تک میرے مولا ہم سے جو قصور اور کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم تیرا کلمہ، تیرا دین، تیری شریعت اور تیری ذات کا تعارف ہمارے وطنی بھائیوں کو یا دنیا میں جو جس جگہ پر بس رہا ہے نہ کرا سکے، اللہ اس کمی کوتاہی پر ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما، اس لیے کہ ہمارا استغفار بھی قابل استغفار ہے۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار، یعنی استغفر اللہ کہنا بھی استغفار کے قابل ہے۔ اس لیے اللہ سے آپ معافی مانگیں کہ جس وقت میں ہم اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا رہے، اور ایک ایک سیکنڈ میں یا ایک ایک منٹ پر کتنے لوگ کفر پر جا رہے ہیں، تو قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کہ میرے بندے بتا، تجھے تو میں نے کلمہ نصیب کیا تھا، تیرے ہوتے ہوئے، چونکہ تیرے ذمہ تھا نبوت والا کام، تو تیرے ہوتے ہوئے لوگ کفر پر کیوں آ رہے تھے؟ ایک اللہ والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، تو کہا یا رسول اللہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج میری اکثر امت بغیر کلمے کے آ رہی ہے۔ اب اندازہ لگائے بغیر کلمے کے اگر کوئی جا رہا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا ہے۔ اللہ اس سے میری آپ کی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ پوری انسانیت کے سیلاب، انسانوں کا جو سیلاب ہے اس کا دھارا جو ہے اللہ ہدایت اور جنت کی طرف پھیر دیں۔ آگے دیکھیے
جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات بتائی تو کہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر نہ جائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے آگے بات بتائی، وبشر، اور خوشخبری دیجیے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اگر خوشخبری چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، اور فقط ایمان لا کر نہیں چلے گا، بلکہ وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ایمان بھی لاؤ اور نیک عمل بھی کرو، تو کیا ہوگا؟ ان لہم، تو ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، ایسے باغات ہیں، ان باغات کی خصوصیت یہ ہے، تجری من تحتها الانہار، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، جس کے نیچے سے، الانہار، بہت ساری نہریں، یعنی وہ باغات ایسے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما، جب بھی، رزقو، منہا من ثمرۃ، جب بھی انہیں کوئی پھل اس میں سے دیا جاتا ہے، رزقن، کھانے کے لیے، رزق کے طور پر، قالو، تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس سے ملتا جلتا تھا، حالانکہ وہ اس سے ملتا جلتا تھا، وہ وہی نہیں تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو پھل ہیں، جنت کے جو پھل ہو گئے، وہ دنیا کے پھل کے مشابہ ہو گئے، اصل دنیا میں جتنے پھل ہیں وہ ایک ڈیمو ہیں، اس کی لذت حقیقی لذت نہیں ہے، اس کا مزہ وہ مزہ نہیں جو جنت کے پھلوں کا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بس جنت میں بھی اس طرح کے پھل ہو گئے، ورنہ ایک اور تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ جس وقت پھل دیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے غلمان اور حوریں اور جو خدام ہیں وہ لے کر پھلوں کو لے کر آئیں گے، تو پہلی دفعہ تو انسان کھائے گا، دوسری دفعہ بھی اسی طرح کا گوشت یا اسی طرح کا پھل یا اسی طرح کی کوئی اور چیز دی جائے گی، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ہے آیت، وہ یہ جنتیوں کا کلام ہے، جو جنتی لوگ جنت میں جا کر بولیں گے، تو اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں جا کر آپ کیا کہنے والے ہو، وہ آج اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، بھئی یہ تو ہمیں پہلے دیا گیا، یعنی ابھی چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے ہم نے اس کو کھایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ کھائے گے تو اس کی لذت اور اس کا ذائقہ الگ ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا جو پہلے کھایا تھا، اس کلر سیم ہوگا، رنگ سیم ہوگا، چیز سیم ہوگی، لیکن ذائقہ الگ ہوگا، الگ الگ ذائقے کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جب جنتی اپنے تخت پر بیٹھے گا، جب اس کی بیوی اس کے تخت پر بیٹھے گی، تو جنت میں اس جنتی مرد کے پاس یا اس جنتی عورت کے پاس آپ کو جانے کے لیے اجازت لینا پڑے گی، تو جنت کے پہلے دروازے پر جہاں سے اس جنتی کی گویا کہ انٹری ہوتی ہے، اس کے جنت کی یا اس کے گھر کی، تو وہاں پر فرشتہ ہے، تو وہ پوچھے گا کہ بھئی مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے، مجھے فلاں بہن سے ملنا ہے، تو کیا اجازت ہے؟ تو وہ فرشتہ اس کا پیغام لے گا کہ بھئی آپ کون، کہاں سے؟ کا فلاں جنت سے میں آیا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ اس کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر اگلے فرشتے کو پیغام دے گا کہ یہ بندہ ملنا چاہتا ہے، تو وہ فرشتہ آگے اس کو پاس کرے گا، پھر وہ فرشتہ آگے پاس کرے گا، ایسے وہ پیغام کنورٹ ہوتے 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 جب اس کے تخت پر پہنچے گا، تو جو وہاں جو خدام ہے وہ کہے گی حضرت آپ سے کوئی ملنے آیا ہے اور جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، اجازت ہو تو اسے آپ کی جنت میں بلایا جائے، ورنہ اگر آپ کی اجازت نہیں تو واپس جائے، تو یہ بندہ ہو یا بندی ہو، اگر اسے ملنا ہے تو وہ اجازت دے گا یا اجازت دے گی۔ جب وہ فرشتہ آئے گا تو فرشتہ آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں خیوان ہوگا، جس کو ہم کھونچا کہتے ہیں، ایک پلیٹ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر خوبصورت گویا کہ ایک قسم کا کپڑا ہوگا، وہ کپڑے کو اٹھائے گا اور اسے ایک پھل دے گا، وہ جب پھل کو دیکھے گا جنتی تو کہے گا یار اتنی دور سے تو یہ پھل لے کر آیا ہے، کہ حضرت یہ پھل تو میں کھا چکا ہوں،
تو وہ کہے گا نہیں حضرت آپ کھائیے. تو جب وہ اس پھل کو کھائے گا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جتنے پھلوں کے مزے رکھے ہیں، جتنے پھلوں کے، وہ سارے مزے اللہ تعالیٰ ایک ہی پھل میں دے دے گی. آپ اندازہ لگائیں، جب آپ امرود کھاتے ہیں تو اس میں سیب کا مزہ نہیں آتا، سیب کھاتے ہیں تو اس میں انگور کا مزہ نہیں آتا، انگور کھاتے ہیں تو سنترے کا مزہ نہیں آتا، سنترے کا مزہ لینے کے لیے آپ کو سنترا کھانا پڑے گا، انگور میں نہیں آئے گا. لیکن یہ اللہ کی کیسی قدرت، اللہ کی کیسی طاقت اور اللہ کی کیسی عطا ہوگی کہ سارے مزے اللہ تعالیٰ ایک ہی پھل میں دے گا. وہ تو بھی متشابہہ، وہ تو بھی متشابہہ، وہ تو حالانکہ انہیں نہیں دیا گیا بھی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، یعنی ان کو اس سے بس ملتا جلتا دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان کے لیے، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں، ازواجن، ازواجن بیویاں ہوگی. زوج کسے کہتے ہیں؟ زوج، یہ جو لفظ ہے زوج، اس کی جمع آتی ہے ازواج. تو زوج کا اطلاق یعنی مرد پر بھی ہوتا ہے اور عورت پر بھی ہوتا ہے. زوجہ کہتے ہیں بیوی کو اور زوج کہتے ہیں شوہر کو. یہاں ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے. تو زوج ازواج کہتے ہیں ایسی بیویاں، ایسی بیویاں جو خوشی میں اور غم میں کبھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ازواجن، وہاں ایسی بیویاں ہیں، بیویاں ہیں، فیہا ازواجن اس میں بیویاں ہیں. کیسی بیویاں ہیں؟ مطہرتن پاکیزہ. کیسی پاکیزہ؟ لو بسقت بسقتا فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، کہ اگر وہ 7 سمندر میں اگر تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائے. انہیں ناک کی ریزش نہیں آتی، ناک نہیں بہے گا کبھی وہاں پر، ان کا حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں آئے گا، گندگی غلاظت نہیں آئے گی، پیشاب نہیں ہوگا. ولا یبلن ولا یتغوتن، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ ہوا خارج ہوگی، کوئی گندگی اور غلاظت نہیں ہوگی ان کے اندر. تو اللہ اس لیے کہتے ہیں، مردوں کے بارے میں نہیں کہا، یہاں پر خصوصاً عورتوں کے بارے میں کہا کہ عورتوں کو آزار ہوتے ہیں، ایکسکیوز ایام ہوتے ہیں. اسے اللہ نے کہا ازواجن ایسی بیویاں ہیں، مطہرتن جو پاکیزہ ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے. وہ حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی، جلن نہیں ہوگی جیسے ہوتی ہے سوکن کے بارے میں. تو یہ ساری چیزوں سے اللہ پاک بیویاں دے گا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان باغات میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ اکبر، جہاں سے نکل نہیں سکتی. قرآن کریم کی اب یہاں سے جو آیتیں ہیں، ان اللہ لا یستحیی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے رہے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا ہے، ان یضرب کہ وہ بیان کریں، مثلا مثال، ما بعوضتن کوئی سی بھی مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ مچھر کی یا اس جیسی چیزوں کی مثال بیان کرنے سے اللہ شرم نہیں کرتے. فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، بہذا مثلا اس مثال سے. اللہ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا اللہ گمراہ کرتا ہے، بہ کثیرا اس سے بہت لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو. وما یضل بہ اور گمراہ کون ہوتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین اور گمراہ تو فاسق لوگ ہو گئے، گمراہ تو فاسق لوگ ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے مچھر کی کسی جگہ پر مثال دی تو کافر لوگ کہنے لگے کہ دیکھو جی ان کا جو رب ہے وہ مثالیں دیکھو کیسی پیش کرتا ہے. مثال مچھر کی پیش کی جاتی ہے
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کو سمجھا نہ ہو تو اگر آپ کو مچھر کی بھی مثال سے سمجھا نہ ہو تو اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ جس بھی مثال سے آپ سامنے والے کے ذہن میں اس بات کو ڈال سکتے ہیں تو وہ مثال بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، دوسری بات دیکھیے، دوسری اشارہ یہ ہے مچھر کی مثال بیان کر کے، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر ہو۔ تو مچھر کی ایک صفت ہوتی ہے کہ مچھر جب تک بھوکی ہوتی ہے نا تب تک زندہ رہتی ہے، اور جہاں پر مچھر پیٹ بھر کر بہت زیادہ خون چوستی ہیں، پیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ کھاتے کھاتے ہی مر جاتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈرا رہے ہیں مچھر کی مثال دے کر کہ دیکھو تمہارے پاس نعمتوں کا آنا، یعنی ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس کھانے ہی کھانے، کپڑے ہی کپڑے، اس کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں، یہ اللہ کی ڈھیل ہے کہ اللہ دے کر مارنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس نعمتوں کا ازدیاد ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ نعمتیں ہم اللہ کی خاطر دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر آنے والا پیسہ ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ڈال رہا ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ خوش ہو کر دے رہا ہے، اور اگر آنے والا پیسہ یا آنے والی نعمتیں ان نعمتوں کو ملنے کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی میں بڑھ رہے ہیں تو یاد رکھنا، مچھر کو یاد کرنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ تو وہ پکڑ آئے اس سے پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے ضروری ہے۔ آگے دیکھیے فاسق کون ہے، تو فاسق لوگوں کی مثال بیان کی گئی۔ فاسق لوگوں کی، جیسے کرونا کی بیماری آئی تھی تو کرونا کی بیماری میں پتہ کیسے چلتا تھا؟ بھئی منہ کا ذائقہ چلا گیا، ہو سکتا ہے کرونا ہو، ہاں، اور کیا سردی ہو گئی، ہو سکتا ہے کرونا ہو، کھانسی ہو رہی، ہو سکتا ہے کرونا ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی، ہو سکتا ہے کرونا ہو۔ تو جو سمٹمز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کے سمٹمز بتا رہے ہیں کہ گمراہ کون ہے، فاسق کون ہے۔ تو دیکھیں یہ باتیں اگر ہم میں ہیں تو سمجھ لینا ہم گمراہ ہیں، پھر چاہے لوگ ہم کو کتنے ہی بڑے متقی کیوں نہ کہیں۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کی نظر میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہ ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ، الذین، گمراہ کون ہے؟ الذین، جو لوگ، ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس سے پختہ کر لینے کے بعد۔ کہ گمراہ وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کر لینے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری صفت دیکھی کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ دیتے ہیں۔ کس کو کاٹتے ہیں؟ ما، اس چیز کو، امر اللہ بہ، حکم دیا اللہ نے، جس کے بارے میں، کس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا؟ ایوسل، کہ ملایا جائے اسے، یعنی رشتہ داری کو ملانے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ تو فاسق وہ لوگ ہیں جو رشتے کو توڑتے ہیں، روزہ رکھنے سے رشتہ داری نہیں جڑے گی، نماز پڑھنے سے رشتہ داری نہیں جڑے گی۔ رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے رمضان میں رشتہ داروں کو فون لگانا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے آپس میں تھوڑا دل وسیع کر کے معاف کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے ایوسل، رشتہ داری کو ملانا۔ ما امر اللہ، ویقطعون ما امر اللہ بہ ایوسل، لفظی ترجمہ دیکھیے، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس چیز کو، جس کو، ما امر اللہ بہ ایوسل، تو ایوسل کا پہلے ترجمہ کرنا، ایوسل، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، ما، اس چیز کو، امر اللہ بھی، اللہ نے حکم دیا، ایوسل، ملانے کا۔ تو جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ تو رشتہ داری کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ رشتے کو جوڑا جائے۔ دیکھو نماز پڑھیں گے تو روزی میں برکت،
حج کرو مالدار بنو، صدقہ دو بیماریوں سے حفاظت، بلا بلیات آفات سے حفاظت، زکوٰۃ دو تو مال کی حفاظت، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھو تو اللہ کہتے ہیں تم کو تقویٰ دیں گے، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ تمہاری عمر میں برکت دیں گے۔ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں خوب برکت دیتے ہیں۔ اسے دیکھیں پہلے کے لوگ نماز بہت کم پڑھتے تھے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے سے مراد صحابہ کی بات نہیں بتا، آج سے کچھ سال پہلے کی بات، کم نماز پڑھتے تھے، لیکن لمبی لمبی عمریں، کوئی 100 سال، کوئی 90 سال، کوئی 80 سال۔ ابھی تو بھائی 2020 کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کون کب جاتا ہے، اللہ ہی جانے۔ تو وہ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ رشتہ داری کو نبھانا یہ کم ہو گیا۔ آج ہم اپنی فیملی کس کو سمجھتے ہیں؟ آج ہم اپنی فیملی سمجھتے ہیں بس اپنی بیوی اور اپنے بچے، باقی بہن گئی بھاڑ میں، بھائی گئے بازار میں تیل لینے کے لیے، ہم کو کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ آدمی اپنے گھر پر بھی اگر افطاری لاتا ہے تو بازو میں چاچا کا گھر ہے، تو کبھی خیال تک نہیں آتا کہ بھئی تھوڑی سی افطاری چلو چاچا کو بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اگر حسن سلوک ہی کرنا ہے تو اس کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنا چاہیے۔ رشتے جوڑنے سے جڑتے ہیں اور توڑنے سے ٹوٹتے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر کہ بھئی اس مجمع میں اگر کوئی ایسا ہو جس کا رشتہ داروں کے ساتھ کچھ کیا کہتے ہیں انبن ہو، تو وہ یہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ جہاں پر رشتہ داری کو توڑنے والا کوئی بندہ یا بندی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے وہاں دعا کی قبولیت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس مجمع میں رہنے کی وجہ سے اس بندے کی، تو آپ بتائیں کہ وہ مجمع میں رہنے کی وجہ سے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو جو بندہ خود رشتہ داری کو توڑ کر بیٹھا ہے، تو رشتہ داری کو توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ہم سلام کرے، سامنے والا جواب دے نہ دے اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہم اس کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں، اس کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اب سامنے والا اپنی اکڑ کے اندر، اپنی انا کے اندر ہے تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہر ایک کے تعلق سے، اپنے سگے بھائیوں کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے ہے، میں آپ کو کس درد کے ساتھ بتاؤں، ایک ہی تھالی میں کھانے والی دو سگی بہنیں، ایک ہی آنگن میں کھیلنے والے دو سگے بھائی اور دو سگی بہنیں، یا بھائی بہنیں ایک ہی بستر پہ سونے والے، ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، زمین کے نام پر، جائیداد کے نام پر، چند روپی اور ٹکوں کے نام پر ایسے دشمن بنے ہیں کہ رمضان بھی ابھی شروع ہوا، لیکن دونوں کے دلوں کے اندر، دونوں طرف ایسا کٹھور پن ہے اور ایسی سختی ہے اور ایسی وحشت ہے، جیسی وحشت کھنڈروں پر نہیں ہوگی جو آج ان کے اور ہمارے دلوں پر ٹپک رہی ہے، کہ ایک دوسرے کو فون کر کے کم از کم رمضان المبارک کہنے تیار نہیں ہے، یا کم از کم دعا لینے یا دینے تیار نہیں ہے، عید کے موقع پر ایک دوسرے کو گلے لگانے تیار نہیں۔ یاد رکھیے، شیطان کے لیے سب سے بڑا آلے کار یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کو بانٹتا ہے آپس کے اندر۔ ہم دوسروں کو تو معاف کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے تیار نہیں۔ چلے ذرا تیزی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ مولانا آئے ہیں کیا؟ جی الحمدللہ آ چکا ہوں میں۔ جی بس ورنہ بس ایک آیت مکمل کر لیتا ہوں جی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کیسے کرتے، دیکھیں کیف، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، کس کے ساتھ؟ باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ مردہ کہاں تھے؟ اب ہم سوچیں گے بھئی ہم مردہ کہاں تھے، تو ہر بندہ منی کی شکل میں اپنے باپ کے پیٹھ میں ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکاح کے بعد حلال راستے کے ذریعے یا زنا کے بعد اس راستے کے ذریعے اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے۔ تو جب وہ عورت کی کوکھ میں وہ چیز منتقل ہوتی ہے تو اس مردہ زندگی کو اللہ زندگی دیتے ہیں، اس مردی چیز کو اللہ زندگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، کہاں پر؟
ماں کے پیٹ سے زندگی بخشی، پھر ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں لایا، پھر دنیا کی زندگی میں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، تو موت آ کر انسان کو ختم کرتی ہے، ثم یحییکم، پھر وہاں سے جا کر ویٹنگ روم یعنی قبر ایک ویٹنگ روم ہے، وہاں پر جا کر اس کے بعد ثم یحییکم، قیامت کے دن تمہیں پھر اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ هو الذی، وہی وہ اللہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب، تو جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، چنانچہ اس نے ٹھیک ٹھیک ان کو بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔